الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرما برداری میں قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی جانب سے ہمیں کوئی بھی ایسا عمل، ایسا کام یا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ ہمیں اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں کہنا چاہیے، یا کوئی کام، کوئی عمل ایسا نہیں بنانا چاہیے جس کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا و جہان کا مالک ہے، اور اس کے یہاں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو دیکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفارشی بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا سفارشی خود سے دوسروں لوگوں کو بناتے ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی. فرمایا: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، کہ اور اتقوا اللہ واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کوئی دوسرے کا کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور ان کے حق میں کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی. ولا تنفعها شفاعۃ، اور اس کے شفاعت کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. ان کی نہ تو مدد کی جائے گی، نہ ان کے حق میں کوئی سفارش قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے کام آئیں گے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن کسی کا کوئی سفارش نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن کسی کا کوئی سفارش نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جنہیں وہ عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے معبود کو اللہ کے علاوہ بنا لیا ہے، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ہمارے سفارش کریں گے. تو جو لوگ خود سے اپنے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارشی نہیں بنایا، جس کو شفاعت کا اختیار نہیں دیا، جس کو شفاعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ لوگ اپنے آپ سے، وہ لوگ خود ہی سے اپنے سفارش بنا لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے دوسری جگہ فرماتا ہے: ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا، کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور سفارشی بنا رکھا ہے. اولو كانوا لا يملكون شيئا، اور یہ کہ وہ لوگ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، انہیں کوئی بھی اختیار نہیں ہے.
شفاء ولا يعقلون قل الله شفاء جميعا، اور کہہ دیجئے کہ ولا يملكون شيئا ولا يعقلون، وہ نہ تو کوئی ملکیت رکھتے ہیں، انہیں نہ تو کوئی اختیار ہے، اسی طریقے سے نہ ہی تو وہ عقل رکھتے ہیں۔ قل الله الشفاعة جميعا، کہہ دو کہ ساری کی ساری شفاعت کا اختیار اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو لوگ اپنا سفارشی خود سے بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں اپنا سفارشی نہیں بنایا، ان تمام آیت کریمہ کے اندر ایسے سفارش کا، ایسے لوگوں کی تردید ہو رہی ہے، ایسے معبودان باطلہ کی تردید ہے جو لوگ جن کو خود سے معبود بنایا گیا، جن کو خود سے سفارشی بنایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں آیت کریمہ کے اندر اس کی تردید کی کہ صفات کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اور اللہ جسے چاہے گا کل قیامت کے دن انہیں صفات کا حکم دے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ صفات خود سے دوسرے لوگوں کو اپنا سفارشی بنا بیٹھے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بہت سے دین میں غلو کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو جنہیں خود سے سفارشی بنا بیٹھے ہیں تو انہی پر وہ پورا توکل کر بیٹھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے نیک اعمال سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سے اعمال سے وہ ہٹ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ سفارشی ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں ان کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شفاعت کر دیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری سفارش ہے، وہ جسے چاہے گا وہ شفاعت کا حق عطا کر دے گا اور اس کی شفاعت قبول کرے گا، لیکن ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شفاعت کا حق نہیں دے گا۔ سفارشی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بنائے گا، اس لیے قرآن و حدیث کے اندر جو مذکور ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی پر عمل کریں، اسی کے مطابق ہم اپنا سفارشی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نہیں بنایا اسے ہمیں نہیں بنانا چاہیے، اس کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا